السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً وسہلاً مرحباً، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ چلیے انشاءاللہ دعا کے بعد آج کے سیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی، آمین۔ الحمدللہ آج ہم قرآنی دعائیں جو سیکھ رہے ہیں اس کا ڈے 11 ہے، اللہ کا شکر ہے جی میں بھی ٹھیک ہوں۔ اور انشاءاللہ آج سے ہم ہر روز ایک پوائنٹ ڈسکس کریں گے کہ قرآنی دعائیں جو ہم سیکھ رہے ہیں اس میں ہمارے لیے عمل کی کیا بات ہے یا کیا ریمائنڈرز ہیں نا جو انشاءاللہ ان دعاؤں کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ملیں گے۔ ایک بار جیسے آپ انشاءاللہ آج کی جو ہماری دعا ہے قرآن کی، تو اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جن ایمان والوں کا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے ان کے لیے ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اصل میں تو جب مشکل وقت آتا ہے تو پھر یہی ہوتا ہے نا کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی وہ کیا کرے، اب اس وقت کیا کرنا چاہیے، کیا سوچنا چاہیے۔ لیکن کون سی چیز ہے جو ہمیں اس وقت استقامت عطا کرتی ہے؟ ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق، اور پھر یہ کہ انسان فوراً اللہ کی طرف رجوع دعائیں مانگتا ہے اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ مشکل وقت اس کے لیے پھر آسان ہو جاتا ہے۔ آج کی جو ہماری دعا ہے وہ سورہ البقرہ کی آیت 250 ہے، اور اس دعا سے پچھلی جو آیت ہے دونوں چونکہ لنکڈ ہیں تو انشاءاللہ آیت 249 بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اور اس آیت میں مینلی جو طالوت ہیں ان کا ذکر ہے۔ طالوت جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک قوم کا بادشاہ بنایا تھا، اور وہ اپنی قوم کے ساتھ ایک اور قوم تھی جالوت کی، یعنی جالوت بادشاہ تھا، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طالوت کو مقرر کیا اور وہ اپنی قوم کے ساتھ گیا، ٹھیک ہے۔ پھر جب طالوت لشکروں کے ساتھ روانہ ہوا تو اس نے اپنی فوج سے کہا یقیناً اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے، یعنی الگ طرح سے ایک ٹیسٹ آئے گا، تو جس نے اس میں سے پی لیا تو وہ مجھ سے نہیں، اور جس نے اس کو نہیں چکھا تو وہ یقیناً مجھ سے ہے، مگر وہ جو اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے۔ تو سوائے چند ایک کے انہوں نے اس میں سے پی لیا۔ پھر جب اس نے اور ان لوگوں نے جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اس نہر کو پار کر لیا تو وہ کہنے لگے آج ہمارے پاس جالوت اور اس کے لشکروں سے مقابلہ کرنے کی کوئی طاقت نہیں۔ اس موقع پر جو لوگ اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے، کہنے لگے کتنی ہی بار ایسا ہوا کہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر اللہ کے اذن سے غالب آ گئی اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تب آپ دیکھیں ہوا کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو طالوت کا لشکر تھا جو کہ مطلب جا رہا تھا ان کو ایک ٹیسٹ دیا، اور وہ ٹیسٹ کیا تھا کہ انہوں نے ایک نہر کو کراس کرنا ہے، اور اگر ان کو بے شک پیاس لگی بھی ہو وہاں سے انہوں نے پانی نہیں پینا، یعنی یہ مینلی ان کا ٹیسٹ تھا کہ چاہے جتنی مرضی پیاس لگی انہوں نے پانی نہیں پینا، لیکن ان کو کیا الاؤڈ تھا کہ وہ تھوڑا سا پانی پی سکتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں ظاہر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ٹیسٹ دیا تو ساتھ ہی ایک ریلیکسیشن بھی تھی کہ اگر واقعی چیز نہیں برداشت ہو رہی تو پھر کیا کریں، تھوڑا سا پانی پی سکتے ہیں۔ اب کیا ہوا کہ جب یہ 70,000 لوگ اس نہر کے اوپر سے گزرے تو اس میں سے پھر 300 لوگ ایسے تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا، اور 70,000 ایسے تھے جو کہ پھر فیل ہو گئے۔ یعنی آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے آزمایا، اور اس آزمائش میں جو پاس ہوئے ان کی تعداد کتنی ہے؟ 1% بھی نہیں ہے نا یہ۔ تو آپ دیکھیں اس سے نا ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ صبر کرنا جو ہے نا وہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ جس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش پر پورا اترتا، اس کو پاس کرتا۔ تب آپ دیکھیں کہ دونوں جو جیسے دو گروپس بن گئے تھے نا ایک طرح سے طالوت کے گروپ میں، تو ایک نے کیا کہا تھا کہ آج ہمارے پاس اب طاقت نہیں، یعنی اتنا ہم نے اب پانی پی لیا ہے،
کہ اب ہم نہ لڑ نہیں سکتے. اور دوسروں نے کیا کہا، اگرچہ انہوں نے پانی نہیں پیا تھا اور میں بھی ضرورت بھی ہوگی اس کی، لیکن انہوں نے کہا کتنی ہی بار ایسا ہوا کہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر اللہ کے اذن سے غالب آ گئی. تو ایک گروہ کیا تھا، خوفزدہ ہو گیا، اللہ کی بات بھی نہیں مانی، اور اس کی وجہ کیا تھی، ان کا کمزور ایمان. اور جنہوں نے اللہ کی بات مان لی وہ مقصد پر جمے رہے، اور اس کی وجہ ان کا مضبوط ایمان اور یقین تھا. یعنی انہوں نے اس وقت یہ نہیں کہا کہ ہم لڑ نہیں سکتے، ہم نہیں آگے جا رہے. آپ دیکھیں کہ یوزلی نا اس کو اب اکثر اس مثال کو اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ کچھ لوگ فاسٹنگ کو نا فیسٹنگ بنا لیتے نا، ہوتا ہے نا. یعنی وہ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن روزے کا مقصد کیا ہوتا ہے، کھانا پینا. اب اتنا زیادہ روزے میں اہتمام ہوتا ہے کھانے پینے کا کہ پھر افطار میں بھی اتنا کھا لیا جاتا ہے کہ پھر عشاء اور تراویح کے لیے ہمت نہیں ہوتی. سحری میں بھی اتنا کھا پی لیا جاتا ہے کہ پھر فجر اور اس کے بعد کی عبادات کے لیے ہمت نہیں ہوتی. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ انسان کو زندگی میں اور تمام معاملات میں نا اعتدال کا رستہ اپنانا چاہیے. اتنا ہی کھائیں پیئیں جس سے آپ کی عبادت جو ہے اس میں کوئی خلل نہ آئے، آپ کی عبادت مینٹین رہے. جیسے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا خلاصہ بھی ہے نا کہ ابن آدم کو اپنی کمر سیدھی کرنے کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں. اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا، جیسے الحمدللہ میں ایک دفعہ رمضان میں جب گئی تھی عمرہ کرنے، اللہ کا شکر ہے سعودیہ، تو ہم لوگ وہاں پہ ایسے ہوتا تھا کہ جیسے سب لوگ کھجور سے اور زمزم سے روزہ کھولتے تھے اور سب مغرب کے لیے چلے جاتے تھے. یعنی وہ صرف کھجور ہی کافی ہو جاتی تھی، اور کبھی ایسے نہیں لگا تھا کہ، اور اتنی گرمی تھی، جولائی کا مہینہ تھا، گرمی بھی بہت زیادہ تھی، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ اتنا صبر بھی دے دیتے ہیں اور پھر اتنی ہمت بھی ہوتی ہے کہ نماز پڑھی اور پھر اس کے بعد کھانا کھا لیا، اور پھر وہ بھی لائٹ سے ہی ہم کھاتے تھے تاکہ تراویح پڑھ سکیں. بالکل. اب آپ دیکھیں کہ اس میں ہم ایک چیز یہ بھی سیکھتے ہیں اس آیت میں کہ مشکل اوقات میں نا دو طرح کے لوگوں کے رویے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بے صبرے ہوتے ہیں، اور بے صبری یا امپیشنس والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہوتا ہے، ہر وقت شکایتیں کرتے رہنا، پھر نیگیٹو ریئیکٹ کرنا، اور پھر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشکل آئی، آزمائش ہے، اس کو قبول نہیں کرنا. پھر جو صابر ہوتے ہیں ان کا رویہ کیا ہوتا ہے، ایک تو ان کے اندر صبر ہوتا ہے، شکر گزاری ہوتی ہے، پھر وہ پازیٹیو سوچتے ہیں، یعنی وہ مشکلات کو نہیں سوچتے، اور پھر they are ready to face the challenges. وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس طرح ہمیں ٹیسٹ کیا اور ہمارا اللہ پہ یقین ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ صابرین کو اور جو اللہ کے راستے پہ جمے رہتے ہیں ان کو کامیاب کرتے ہیں. بالکل. تقدیر بالایمان پہ یقین، بالکل. جن کو نہیں ہوتا وہ پھر بے صبرے ہو جاتے. تب آپ دیکھیں کہ اللہ کی مدد کس کے ساتھ آتی ہے نا، کس کو ملتی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہو جاتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے وہ پھر ان کے لیے عمل کی توفیق بھی آسان ہو جاتی ہے، ان کے لیے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ راضی ہو جاتے ہیں. بالکل. پھر اس کے بعد اگلی آیت جو ہے، اس میں یہ آج کی ہماری آیت ہے، وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ. اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابل ہوئے تو کہنے لگے، اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے قدم جما دے اور اس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. یعنی پھر جب وہ جالوت کے سامنے گئے تو پھر انہوں نے دعا مانگی، یعنی پھر بھی وہ پریشان نہیں ہوئے، یا ان کو یہ نہیں تھا، یا اوور کانفیڈنٹ بھی نہیں ہوئے. اب دیکھیں یہ بھی بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ایمان والا جو ہے نا وہ کبھی بھی، چاہے اس کے پاس جتنے مرضی ریسورسز ہوں، چاہے اس کے پاس ہر چیز پرفیکشن کے لیول پہ ہو، وہ کبھی بھی اپنے اسباب اور ریسورسز پہ بھروسہ نہیں کرتا. اس کو آپ دنیاوی ایک مثال سے ایسے سمجھیں کہ اگر میں VVIP پیکج بھی خرید دوں حج کا، تو مجھے یہ نہیں سوچنا کہ اچھا میرے پاس تو سب سے بیسٹ پیکج ہے حج کا اور وہاں تو جا کے ہر چیز بڑی زبردست ہو جائے گی. نہیں، اپنی طرف سے انسان بیسٹ کرے اور پھر اس کے بعد توکل اللہ پہ کرے. کیونکہ آپ دیکھیں آسانیاں اور ہر چیز بہترین ہونا
یہ پھر اللہ تعالیٰ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. جیسے میری سسٹر بتا رہی تھی کہ وہ 2 لوگ گئے نا جیسے ڈفرینٹ فیملی کے، تو ایک تھے انہوں نے جیسے پاکستان میں نا 60 lakhs کا انہوں نے حج پیکج لیا، اور ایک فیملی ممبر تھے وہ عام جیسے گورنمنٹ کا پیکج تھا جو 2 lakhs کا تھا، اس میں گئے. وہ کہتی جب وہ دونوں جیسے واپس آئے تو ظاہر ہے حج کی مبارکباد دی، تو کہتی وہ جنہوں نے 60 lakhs دیے تھے ان کو اتنی شکایتیں تھیں اور ان کو اتنی مشکلات ہوئی. انہوں نے کہا ہمارے ٹینٹس نہیں تھے، ہمارا کھانا نہیں تھا، ہمیں یہ مسئلہ ہوا وہ مسئلہ ہوا. اور جو خالی 2 لاکھ دے کے گئے وہ کہتے ہیں اتنی اللہ نے آسانی کی، یہ بھی اتنا اچھا تھا، یہ بھی اتنا اچھا تھا. تو اب آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ آپ نے پیسے بہت دیے تو بڑی آئیڈیل ہوگی چیز، پیسے دے کے بھی آپ توکل اللہ پہ کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہی اس دعا میں بھی ہمارے لیے سبق ہے. اور آج کی جو ہماری دعا ہے یہ صبر اور استقامت کی دعا ہے، اور یہ دعا ہم نے ہر نیکی کے بعد مانگنی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو چلیے انشاءاللہ اس دعا کی ریسائٹیشن سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس اس کے مزید ڈسکس کرتے ہیں. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. چلیے مانگا اس دعا کو آپ نے. ربنا افرغ علینا، اے ہمارے رب انڈیل دے ہم پہ، صبرن صبر، وثبت اقدامنا اور ہمارے قدم جما دے، وانصرنا اور ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین اس کافر قوم کے مقابلے. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اس دعا میں ہم اللہ تعالیٰ سے اعلیٰ درجے کا صبر کرنے کی دعا مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، asking اللہ for the highest level of patience انشاءاللہ. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلا جو حصہ ہے دعا کا وہ ہے کہ یا اللہ ہم پر صبر انڈیل دے. یعنی یہ جو مثلا الفاظ ہے نا افرغ علینا، یہ بالکل ایسے آپ ایسے امیجن کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کر رہے ہیں کہ آپ پر ایک مشکل وقت آ اور اس کی وجہ سے آپ اتنے زیادہ پریشان اور بے چین اور ایک آپ ایگزائٹی میں ہیں، اضطراب میں ہیں، اور پھر آپ کے اوپر ایسے پانی ڈال دیا جائے کہ آپ کو پرسکون کر دے. جیسے آپ دیکھیں بہت سخت گرمی ہو اور آپ ٹھنڈا سے شاور لیں تو کتنا مزہ آتا ہے، یا آپ کو بہت پیاس لگی ہوئی اور آپ پانی پئیں تو کتنا سکون ملتا ہے. آج کل جیسے اگر آپ کو روزے کے بعد پیاس لگی ہوئی ہو تو کتنا سکون ملتا ہے نا پانی پی کے. بالکل ایگزیکٹلی. صبر نہیں مانگنا چاہیے، نہیں مانگنا چاہیے، کس نے کہا ہے؟ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں ان دعاؤں کو نازل کیا تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے نا صبر. آزمائش نہیں مانگنی چاہیے. میں بھی آپ نے بات ان کی سمجھی نہیں. اللہ تعالیٰ سے آزمائش اور مشکل وقت نہیں مانگنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ سے صبر مانگنا چاہیے. اب دیکھیں اس دعا میں 3 چیزیں ہیں. سب سے پہلے ربنا افرغ علینا صبرا، کہ یا اللہ ہمیں صبر کے ساتھ قوت عطا فرما، وثبت اقدامنا اور ہمارے قدم جما دے، یعنی ہمیں استقامت عطا فرما، وانصرنا علی القوم الکافرین اور دشمن پر غلبہ پانے میں ہماری مدد فرما. یعنی جو بھی ہمارا دشمن ہے، اور آپ دیکھیں کہ اگر آپ کوئی ظاہری دشمن اس طرح نہیں ہے، لیکن ایک تو دشمن ہے نا جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، شیطان. ٹھیک ہے، تو آپ شیطان کے بارے میں بھی سوچ کے یہ دعا مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ ہماری مدد فرما کہ یہ جو شیطان ہم پہ غالب آنے کی کوشش کرتا ہے، یہ وسوسے ڈالتا ہے، اس پہ میں اس پہ قابو پانا. صبر ہوتا کیا ہے؟ اللہ کی پسندیدہ باتوں پر عمل کرنا، چاہے وہ نفس اور بدن پر کتنی ہی گراں ہو، یعنی کتنی آپ کو بری لگے، اور اللہ کی ناپسندیدہ باتوں سے بچنا، چاہے خواہشات اور لذات اس کو اس کی طرف کتنا ہی کھینچے. آسان لفظوں میں کیا ہے
کہ اگر ایک انسان پر مشکل وقت آ جائے تو وہ اس کو خوبصورت طریقے سے ایکسپٹ کرے، سبمٹ اور سرنڈر کرے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اس وقت وہ کوئی ایسی بات نہ کرے، ایسی بات نہ کہے، نہ عمل سے اور نہ زبان سے جو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہو. ٹھیک ہے؟ پھر آپ دیکھیں کہ مشکل وقت میں صبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی لے کر آتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو کہا تھا، یاد رکھو ناپسندیدہ چیزوں پر صبر کرنے میں بڑی خیر ہے. ناپسندیدہ کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جو آپ کے لیے مشکل ہوتی ہے ایکسیپٹ کرنے کی. ایسا کیوں ہو گیا میرے ساتھ نا؟ کیونکہ مدد صبر کے ساتھ ہے، تنگی کے ساتھ کشادگی ہے، اور سختی کے ساتھ آسانی. یعنی ہر چیز نا اپنے اپوزٹ کے ساتھ ہے. آپ ناپسندیدہ چیزوں پہ صبر کرتے ہیں تو اللہ کی مدد آتی ہے. آپ اگر تنگی کے وقت میں اللہ کے شکر گزار ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی میں آپ کو دل میں پرسکون کر دیں گے آپ کو. اور اگر سخت حالات ہیں تو اسی میں آپ کے لیے آسانی بھی نکل آتی. تو دعا کا پہلا حصہ ہے ربنا افرغ علینا صبرن، کہ مشکل وقت میں ہمارے دلوں میں صبر انڈیل دے. یعنی یا اللہ چاہے جتنا مرضی مجھ پہ مشکل وقت آئے میرا دل پرسکون رہے. اصل میں نا ہم یہ اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ آپ سکون اور اطمینان میں رہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ کسی کا کوئی پیارا دنیا سے چلا جاتا ہے نا، یعنی کسی کا شوہر چلے گئے یا کسی کے ماں باپ چلے گئے، کسی کا بچہ دنیا سے چلا گیا، اور آپ جب ان سے بات کرتے ہیں تو ان کی باتوں میں اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ہوتا ہے، کوئی کمپلین نہیں ہوتی. جیسے میری ایک بہت پیاری دوست ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بچوں کی مغفرت کرے. انہیں ٹرین ایکسیڈنٹ، اب پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں، پاکستان میں ہوا تھا ایک بہت عرصہ پہلے. تو اس میں نا کچھ لوگ جل گئے تھے. تو اس میں اس کے دونوں بچے، یعنی اس کے دو ہی بچے اور دونوں بچے، بیٹی اس کی آئی تھنک 20s میں تھی اور بیٹا شاید ٹین ایج 13-14 ایئرس کا. اور آپ یقین کریں کہ مثلا میں نے سنا تو مجھے اتنا دکھ ہوا نا کہ مثلا دونوں بچے ہی چلے گئے ایک حادثے میں. تو جب میں نے اسے بات کی تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ مبارک، وہ اتنی صابر، اور وہ اس نے کہا کہ نہیں انشاءاللہ میرے بچے جو ہیں جنت میں کھڑے ہوں گے، مجھے ویلکم کریں گے، اور صبر کا یہ بدلہ. یعنی ساری وہ باتیں آپ جسٹ امیجن کہ ایک ماں کے لیے کتنا مشکل وقت ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس وقت کون حوصلہ دیتا ہے نا، اور کون اتنی ہمت دیتا ہے. اور خاص طور پر یہ کہ ایک لفظ جو ہے کوئی شکوے شکایت کا نہیں، نہ اللہ سے کوئی شکوہ ہے نہ کسی اور سے. بالکل جو انسان اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو مان جاتا ہے نا، وہ کوئی کمپلین نہیں کرتا، اس کو کوئی اللہ سے گلہ نہیں ہوتا، اور اسے کیا ہوتا ہے کہ یہ دنیا تو ٹیمپرری ہے، یہاں پہ سب باتیں بھی ٹیمپرری. ایک اور مجھے سسٹر کا یاد ہے، ان کا بیٹا 7 ایئرس کا تھا، تو دوستوں کے ساتھ کھیلنے گیا، جیسے گھر کے باہر ہی کھیل رہا تھا. بہرحال جب آپ دیکھیں موت کا وقت مقرر ہو تو کھیلتے ہوئے بچہ گرا، اس کے ہیڈ انجری ہوئی، اس میں اس کی ڈیتھ ہو گئی نا. تو جب ہم ان سے ملنے گئے تو انہوں نے کہا کہ وہ بس نا اللہ تعالیٰ سے اتنی اپنی عمر لکھوا کے آیا تھا نا، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی اور میں نے اس کا خیال رکھا، میں نے اللہ تعالیٰ کی امانت کو سنبھال کے رکھا. تب آپ دیکھیں کہ یہ اسٹرینتھ جو ہے نا اللہ سے تعلق سے ہی آتی ہے. ورنہ ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ پھر نیگیٹو جملے بولنا شروع کر دیتے ہیں نا، تو وہ پھر صبر نہیں ہے. پھر دوسری چیز، دشمن کا مقابلہ کرنے کی قوت اور قدموں کی مضبوطی عطا فرما. یعنی یا اللہ ہم ویک نہ ہوں، کوئی بھی ہمیں ویک نہ کر سکے، کوئی انسان، کسی کا پریشر یا کسی کی باتیں. یا اللہ یہ جو نیک رستہ ہم نے اپنایا ہے، ہدایت کا، سچائی کا رستہ اپنایا، یا اللہ اس پر ہمیں ثابت قدمی عطا فرما. اور پھر آپ دیکھیں آپ کو کیا چیز اسٹرینتھ دیتی ہے. یہ نہیں کہ ہمیں لوگوں کو امپریس کرنا ہے کہ دیکھو میں کتنی صابر ہوں اور میں بہت صبر کرنے والی ہوں. ہمیں صبر اللہ کی خاطر کرنا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب ہی کے لیے صبر کرو. تو اس لیے صبر اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے. اور اللہ کی مدد حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ بندے کا اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنا ہے.
یعنی کوئی بھی آپ دیکھیں مشکل ہے نا، چاہے چھوٹی ہے چاہے بڑی ہے، آپ نے جب اس پہ صبر کرنا ہے تو دل میں یہ نیت رکھنی ہے کہ یہ جو اس وقت میرا پازیٹیو رہنا ہے، نیگیٹو نہیں ہونا، اللہ سے دعائیں مانگنا ہے، عبادت کرنا ہے، اچھی بات زبان سے نکالنا ہے، یہ سب اللہ کی رضا کے لیے۔ پھر تیسری چیز کہ ہمیں ان پر طاقت دے یہاں تک کہ ہم ان پر غالب آ جائیں۔ یعنی جو بھی نیگیٹو لوگ ہیں یا دشمن ہیں یا جو بھی لوگ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ سے اسٹرینتھ مانگ رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ انسان کی زندگی میں ہر ایک کی زندگی مشکل وقت آتا ہے نا، تو ایک تو کیا ہے کہ ہم شکایتیں شروع کر دیں، رونا دھونا شروع کر دیں اور وقت ضائع کریں۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ وقت کون سا ہے؟ وہ وقت اجر کمانے کا۔ اور ایک بہت پیاری حدیث ہمیں اسے پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک انسان مشکل وقت میں فوراً کہتا ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور پھر اس کے بعد وہ کوئی یعنی منفی رد عمل، کوئی نیگیٹو ری ایکشن نہیں دیتا، پھر بہت سالوں کے بعد اگر اس کو وہی بات یاد آتی ہے اور وہ دوبارہ کہتا ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو جو پہلی دفعہ صبر کرنے پہ اس کو اجر ملا تھا، وہی اجر کئی سالوں بعد اس بات کو یاد کر کے کہنے پہ ملے گا۔ یعنی آپ سوچیں کہ آپ اتنی تکلیف میں تھے، آپ اتنے دکھی تھے، اور آپ نے فوراً آپ اللہ کی رضا میں راضی رہے، رضیت باللہ ربن، کوئی آپ نے نیگیٹو بات نہیں کی، اللہ سے دعائیں مانگتے رہے، اور پھر آپ دیکھیں بہت سالوں بعد آپ نے اس بات کو یاد کیا، آپ کو اتنا ہی اجر ملتا ہے۔ تو اس لیے یہ تو ایک آن گوئنگ ہمیں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک چیز دے دی کہ ہم اجر کما سکتے ہیں۔ تو اس لیے بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، تو اللہ کے اذن سے ہی انسان صبر کر پاتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ میں تو بالکل اس بات سے 100% مجھے یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ بڑے مضبوط ہیں اور وہ ایسے بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اس طرح وہ باتیں کرتے ہیں کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ مثلا یہ تو اتنے میچور سمجھدار، ان کو کیا ہو گیا، اور جن کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ ایسے کریں گے، وہ اس طرح ایک مشکل وقت میں اسٹرینتھ دکھاتے ہیں۔ اور بعض دفعہ چھوٹے بچے بھی میں نے دیکھا کہ مثلا وہ بھی مشکلات میں اتنے مسکرا کے اور ہنس کے کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، اسی میں خیر ہوگی۔ یعنی میں جب اس سال پچھلے سال حج پہ گئی تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ مثلا بڑی خواتین بعض دفعہ بہت کمپلین کر رہی تھی، اور ماشاءاللہ کچھ چھوٹی بچیاں وہ اتنی صابر اور اتنا چل چل کے بھی ماشاءاللہ 6 گھنٹے واک کے بعد بھی ان کے چہروں پہ مسکراہٹ تھی۔ بالکل، تو یہ بالکل وہی ہے وما توفیق الا باللہ، کہ جس کو اللہ توفیق دے۔ تب آپ دیکھیں کہ جب مشکل آئے نا تو انسان کو 4 کام کرنے ہیں جس سے پتہ چل جائے گا کہ وہ صابرین میں سے۔ نمبر 1، کوئی نیگیٹو ری ایکشن نہیں دینا۔ نمبر 2، اللہ کی رضا میں راضی رہنا، اللہ کے لیے صبر کرنا۔ اور پھر جب آپ سے کوئی پوچھے تو آپ کی بات کا آغاز کیا ہونا چاہیے؟ الحمدللہ۔ اور پھر مصیبت پر ناراض نہیں ہونا، یعنی پھر کمپلین نہیں کرنا کہ میرے ساتھ کیوں ایسا ہوا یا یہ کیوں ہوا، یا پھر کاش اور ریگریٹس، وہ چیزیں نہیں کرنی۔ صبر سے شکر کرنا بھی آتا ہے، بالکل۔ یہ اصل میں صبر کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فزیکل فارم ہے نا، شکر، کہ آپ کے دل میں صبر ہے نا تو زبان سے شکر نکلے گا، دل میں صبر نہیں ہے تو زبان سے ناشکری نکلے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم نے اس دعا سے یہ سیکھا کہ اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا ہے حتیٰ کہ وہ اسے بجا لائے انشاءاللہ۔ یعنی ہم نے اللہ کی رضا میں راضی رہنا، اللہ کی نافرمانی سے رکنے پر صبر کرنا ہے یہاں تک کہ وہ اس نافرمانی کو ترک کر دے انشاءاللہ۔ اللہ کے ان تقدیری فیصلوں پر صبر کرنا جو انسان کے لیے تکلیف دہ ہوتے ہیں، اور ان پر ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا۔ تو اطاعت کرنی ہے مشکل وقت میں، نافرمانی سے بچنا ہے، اور اللہ نے جو تقدیر میں لکھ دیا اس پر صبر کرنا ہے۔ جیسے نا آپ کو میں چھوٹی سی ایک مثال سے سمجھا دیتی ہوں کہ مشکل وقت میں اطاعت کیا ہے اور نافرمانی کیا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں مثلاً آپ کا کوئی نقصان ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اب اللہ کی اطاعت اس وقت کیا ہے
کہ انسان کے الحمدللہ علی کل حال کسی نقصان میں کوئی خیر ہوگی اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کتنی بڑی مصیبت سے مجھے بچا لیا. ٹھیک. اب یہ پازیٹیو ریاکشن. نیگیٹو کیا ہے کہ آپ کہیں کہ یا تو وہ جو شخص آپ کو بتایا اس کو بلیم کرنا شروع کر دیں, تم نے کیوں کیا, تمہیں کہا بھی تھا, تمہاری وجہ سے یہ ہوا, کسی پہ بلیم کریں. یا پھر یہ کہ شکوے شکایتیں شروع, کبھی بھی کوئی کام میرا سیدھا ہوا ہو, ہر دفعہ اسی طرح ہی ہوتا ہے, میں نے صدقہ بھی کیا تھا, نفل بھی پڑھے تھے, استخارہ بھی کیا تھا, اب یہ ساری باتیں کیا ہے, میرے ساتھ کیوں ہوا. بالکل یہ اللہ کی نافرمانی کی باتیں آپ, یعنی آپ نے اس مشکل وقت کو پازیٹیولی نہیں لیا. اب آپ دیکھیں کہ کسی بندے سے پوچھا گیا صبر الجمیل کیا ہے, اس نے کہا کہ تم آزمائش میں مبتلا ہو اور تمہارا دل الحمدللہ کہتا ہوں. اب دیکھیں کہ بیمار جو ہے نا وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتے, کوئی بیماری یا تکلیف کی وجہ سے کوئی کچھ کہتا ہے تو. لیکن آپ دیکھیے کہ اصل میں جو صبر ہے نا, اٹس لائک اے ٹریننگ ہے یہ, اور جو انسان اپنے آپ کو ٹرین کر لیتا ہے تو وہ ہر حالت پہ پھر صابر ہی رہتا ہے. اب یہ کہ اس دعا کو کن مسائل یا مشکلات کے حل کے لیے ہم مانگیں, جب آپ پر بہت مشکل اور تکلیف دہ وقت ہو, جب آپ بہت ویک فیل کر رہے ہوں یا ایک ٹف ٹائم سے گزر رہے ہوں لائف میں. پھر اسی طرح جب زندگی میں کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ آپ بہت زیادہ نیگیٹو چیزیں آپ کے دماغ میں آ رہی ہیں بار بار, یعنی کوشش کے باوجود نا آپ نیگیٹو سوچتے جا رہے ہیں, یعنی انسانوں کے بارے میں بھی اور بعضوں نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں بھی نیگیٹو بات ذہن میں آتی ہے, تب یہ دعا مانگنی شروع کرتے ہیں, ربنا افرغ علینا وثبت اقدامنا. اور پھر جب کوئی آپ کا دل دکھائے اور آپ کی ذات کو تکلیف پہنچائے, تب یہ دعا مانگنی شروع کر دیں. کیونکہ آپ دیکھیں جب کوئی ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے نا تو فوراً ایک دم انسان نیگیٹیوٹی کی طرف جاتا ہے نا. اس وقت پازیٹیوٹی کیا ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں, ربنا افرغ علینا صبرا. پھر اسی طرح اگر آپ کوئی اچھا کام شروع کیا, آپ نے مثلا قرآن کورس جوائن کیا ہے, یا آپ تہجد پڑھنا شروع ہو گئے ہیں, یا ماشاءاللہ اور نیکی کے کام اب کر رہے ہیں, کہیں والنٹیئر کیا ہے, اور پھر بعض دفعہ پھر آتا ہے پتہ نہیں کر سکوں گی یا نہیں, اب پورا ہوگا یا نہیں, ایسے سوچیں آتی ہے نا, پھر اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی مانگے, ربنا افرغ علینا وثبت اقدامنا. پھر اسی طرح یہ دعا اس وقت بھی آپ کو ہیلپ کرے گی جب کوئی آپ کو غلط بات کرنے یا بدلہ لینے پر ابھارے. کوئی آپ کو کہ اس کو سناؤ, اس کی بے عزتی کرو, بد اخلاقی کرو, بدتمیزی کرو. بعض کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ ہمیں ایسی باتوں پہ ابھارتے ہیں کہ غلط کام کرو, اس کا کیا کرنا ہے, آپ نے یہ دعا مانگنی. اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہمارے اندر کسی کا خوف آ جاتا ہے, ہم کہتے ہیں یہ مجھے نقصان پہنچائے گا. کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی ہوتا ہے نا, بعض دفعہ کسی کے گھر جاتے ہوئے خوف ہوتا ہے کہ وہ ایسا نہ کہہ دے, ایسے نہ کر دے. ایسا کوئی بھی خوف دل میں ہو تو یہ دعا مانگیں, منصورنا علی القوم الکافرین. تو انشاءاللہ صبر, استقامت, اور اللہ تعالیٰ ہر شر سے محفوظ رکھیں گے. اسی طرح مشکل حالات ہوں یا مالی مشکلات ہوں تو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہر طرح کی کرائسس میں یہ دعا مانگیں. جب دل میں مایوسی آنے لگے تو یہ دعا مانگے, پینک نہ ہو, پریشان نہ ہو, ڈپریشن میں نہ جائیں, اللہ سے دعا مانگے. اور قبولیت کے اوقات میں اور جب بھی دعا مانگے اس کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں. یہ میں نے کوٹیشن پڑھی تھی, مجھے بہت پسند ہے کہ مشکل وقت سب پر آتا ہے مگر کوئی بکھر جاتا ہے اور کوئی سنور جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا, یعنی آپ دیکھیں سنور کون جاتا ہے, جو اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کرتا ہے, اور بکھر کون جاتا ہے, جو ناشکرا ہوتا ہے, بے صبرا ہوتا ہے. تو چلیں انشاءاللہ اس دعا کو ایک اور دفعہ سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد سیشن کنکلوڈ کرتے ہیں. بسم اللہ. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. آمین ثم آمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صابرین اور شاکرین میں سے بنائے, اور جب بھی کوئی ہماری زندگی میں مشکل وقت آئے تو ہمیں یہ بات یاد رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو
صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے لوگ پسند ہیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، بارک اللہ فیکم۔ انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی ایک نئی دعا کے ساتھ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وإیاکم آمین۔